قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصا دا تے آمدہ کفن میں لائیو محمد دے غلام دا۔ ویسے ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ جو جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور وہ مارا جائے وہ سید الشہداء ہوتا ہے۔ امیر حمزہ جو ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ زرہ پہن کر لڑائی کرتے تھے اور ہاتھ میں ڈھال پکڑ کے لڑائی کرتے تھے۔ ڈھال وہ ایک توا سا ہوتا ہے جس کے ساتھ دشمن کے وار کو بچایا جاتا ہے، اور زرہ لوہے کا لباس ہوتا ہے۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے غزوہ احد کے اندر زرہ بھی نہیں پہنی اور ڈھال بھی استعمال نہیں کی، بلکہ ان کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور دونوں ہاتھوں سے اپنی تلوار چلایا کرتے تھے۔ جب اس بندے نے علم پکڑا عثمان بن ابی طلحہ نے، تو حضرت امیر حمزہ مقابلے کے لیے نکلے اور اس کو تلوار ماری، اس کا بازو کٹ گیا اور پورے سرین تک آپ کی تلوار جو ہے وہ وار کرتی گئی، اور آپ نے یہ الفاظ آپ کی زبان پہ تھے، انا ابن ساق الحجیج، کہ میں حاجیوں کو پانی پلانے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی بنا پر آپ کا یہ مشورہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر کافروں کا مقابلہ کیا جائے، لیکن اکابرین صحابہ نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے ساتھ اتفاق کیا، لیکن وہ نوجوان جو غزوہ بدر میں نہ جا سکے تھے انہوں نے اپنے جوش اور جذبے کی وجہ سے یہ کہا کہ ہمیں مدینہ سے باہر نکل کر میدان میں جا کر لڑنا چاہیے۔ ان کا چونکہ اصرار تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے قبول فرما لیا۔ چنانچہ جمعہ کی نماز کے بعد آپ نے لوگوں کو واعظ فرمایا، لوگ جمع ہوئے، آپ نے زرہ پہنی، تو وہی نوجوان انہوں نے بعد میں سوچا کہ حضور پاک کا تو یہ دل تھا کہ مدینہ کے اندر جنگ لڑی جائے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ حضور پاک کے مرضی کے خلاف ہمیں اپنی رائے نہیں دینی چاہیے تھی۔ تو وہ معذرت کے لیے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، جیسے آپ کا فرمان ہے اسی طرح ہم جنگ لڑتے ہیں، اور مدینہ کے اندر رہ کر تو آپ باہر جانے کا ارادہ ترک فرما دیں، ہم اپنی رائے مشورے کو واپس لیتے ہیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے کوئی شایان شان نہیں ہے کہ جب زرہ ایک بار پہن لے تو پھر اس کو اتار دے، ہاں، جب تک کہ اللہ اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ اب میں جو حکم دوں اس پر عمل کرو، اللہ کے نام پہ چلو، صبر کرو، تو انشاءاللہ اللہ پاک تمہیں فتح و نصرت عطا فرما دے گا۔ چنانچہ 3 جھنڈے نبی پاک علیہ السلام نے تیار کیے۔ قبیلہ اوس کا جھنڈا اسید بن حذیل جو اس قبیلے کے سردار تھے ان کو دیا۔ قبیلہ خزرج یہ دوسرا قبیلہ تھا انصار کا مدینہ پاک میں، ان کا جھنڈا حباب بن منذر کو دیا، اور جو مہاجرین تھے جو مدینے سے مکے سے مدینہ مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے ان کا جھنڈا نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کو عطا فرمایا۔ 1000 کا یہ لشکر تھا، ان میں سے 100 نے دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی، اور جب مدینے سے باہر نکلے اور ثنیۃ الوداع، یہ وہ گھاٹی ہے جہاں مہمان آتا تو اس کا استقبال کیا جاتا یا اس کو الوداع کہنا ہوتا تو یہاں تک چھوڑ کے آیا کرتے تھے، وہاں نبی پاک علیہ السلام نے ایک فوج دیکھی تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ مدینہ کے یہودی ہیں،
اور عبداللہ بن ابی جو ہے نا، جو منافقین کا سردار تھا، اس کے یہ حلیف ہیں، اور یہ آپ کی اور مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا ان کو کہہ دو کہ واپس چلے جائیں، ہم مشرکین کے مقابلے میں مشرکین کی مدد نہیں لیا کرتے، ہمیں ہمارے اللہ کی مدد کافی ہے۔ بعض صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ السلام نے چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے واپس کیا، جن میں حضرت سمرہ بن جندب بھی تھے، رافع بن خدیج بھی تھے، ان کی عمر 15 سال تھی۔ ان کو حضور پاک نے روکا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، رافع بن خدیج جو ہے نا، یہ تو بڑا اچھا تیر انداز ہے، اس کو آپ قبول فرما لیں اور اپنے ساتھ لے کر اس کو چلیں۔ چنانچہ حضور پاک نے ان کو شامل کر لیا۔ تو دوسرے جو تھے سمرہ، انہوں نے پیغام بھجوایا کہ مجھے اس سے کشتی کروا لیں رافع سے، اگر میں اس کو پچھاڑ دوں تو پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ یہ ہے جذبہ، جان بچانے کے لیے وہ کوشش نہیں کر رہے بلکہ جان قربان کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم معمولی باتوں کے خطرے اور خوف کی وجہ سے کیا کچھ کر جاتے ہیں، اللہ رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں، لیکن ان کو موقع مل رہا ہے واپس جانے کا اور یہ اپنے آپ کو پیش کریں۔ چنانچہ باقاعدہ کشتی ہوئی، جیسے بدر کے وہ 2 بچے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا نا، انہوں نے کشتی کی تھی، اسی طرح ان کی بھی کشتی ہوئی اور سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بھی قبول فرما لیا۔ دوسرا دن جب یہ 15 شوال کا دن آیا تو شوط ایک باغ تھا مدینہ شریف اور احد کے قریب تھا، یہ درمیان میں۔ فجر کے وقت حضور پاک وہاں پہنچے، نماز باجماعت ادا فرمائی، اور اسی جگہ عبداللہ بن ابی جو ہے دھوکہ دے گیا اور اپنے 300 افراد کو لے کر واپس مدینہ آ گیا، کیونکہ اس کا بھی یہی دل تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی لڑی جائے۔ حضور پاک تو کسی اور ارادے سے فرما رہے تھے، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ اگر گمسان کی جنگ ہوئی تو اب ہم اپنے گھروں میں گھس جائیں گے اور اپنی جان کو بچا لیں گے۔ تو اس نے یہ بہانہ بنایا کہ آپ نے ہمارا مشورہ قبول نہیں کیا، لہذا ہم کیوں آپ کے کہنے پر اپنی جانیں ضائع کریں۔ چنانچہ یہ واپس آ گیا۔ بعض صحابہ کرام نے حضور پاک سے کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم پہلے اس کا علاج کر لیں، بعد میں کافروں کو دیکھا جائے گا۔ بعض دوسروں نے اس بات کی مخالفت کی کہ نہیں، یہ ایسا موقع نہیں ہے کہ ہم مدینہ کے رہنے والوں، چاہے وہ منافقین ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ ہم لڑنا شروع کر دیں اور مشرکین جو ہیں وہ غلط نجائز فائدہ اٹھا جائیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ پاک نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی اور ان صحابہ کو تنبیہ فرمائی کہ آپس میں پھوٹ نہ ڈالو اور اللہ پہ کے حکم پر قائم رہو۔ فما لکم فی المنافقین فی آتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں 2 گروہ بن گئے۔ ابن ابی جو تھا اس کی بات سن کر خزرج میں سے، یعنی قبیلہ خزرج جو تھا ان میں سے ایک چھوٹا قبیلہ بنو سلمہ اور اوس میں سے چھوٹا قبیلہ بنو حارثہ، انہوں نے بھی یہ ارادہ کر لیا، حالانکہ یہ پکے مسلمان تھے، لیکن وہ ظاہری طور پر جو دوستی ہوتی ہے اور تعلقات ہوتے ہیں تو ان کو ظاہر بات ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بات اچھی نہ لگی ہو، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم بھی واپس لوٹ جائیں، لیکن چونکہ پکے مسلمان تھے تو اللہ پاک نے ان کا ذکر تو فرما دیا، لیکن ان کے حوصلے اللہ نے مضبوط کر دیے۔ اذ ہمت طائفتان منکم اذ ہمت طائفتان ان تفشلا واللہ ولیہما، کہ جب 2 گروہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ بکھر جائیں اور واپس چلے جائیں تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اور اللہ ایمان والوں کو، اللہ پر ہی ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ 700 افراد رہ گئے، 2 گھوڑے تھے، 700 افراد تھے۔ راستے میں ایک منافق تھا جس کا نام مربہ بن قیزی تھا، اس کا باغ آیا، یہ نبینہ تھا،
لشکر کی اس نے آہٹ سنی تو اور تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، مٹی اٹھائی اور ایسے پھینکنی شروع کر دی اور بولا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اللہ کا رسول ہے تو میں تجھے اپنے باغ میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حضور پاک نے منع فرما دیا، فرمایا یہ صرف آنکھوں کا اندھا نہیں بلکہ دل کا بھی اندھا ہے۔ چنانچہ حضور کے منع کرنے سے پہلے ہی حضرت سعد بن زید جو تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کمان مار کر اس کا سر پھوڑ دیا۔